جی بالکل. الحمد للہ. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وهدانا للإسلام ووفقنا لطاعته وخصنا بنعمة الإيمان والعقل وجعل في ذكره راحة للقلوب وسكينة للنفس ونورا يهدي خطوات حياتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور علم دونوں ہی انسان کے اصل عزت اور مقام کا ذریعہ ہیں. تو ہماری یہ جو مجلس ہے وہ مجلس علم ہے، مجلس ذکر ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا مقام اور عزت کا مقام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس آیت میں یہ لوگ ذکر کیے گئے ہیں ہم ان میں سے ہوں، ہمارے درجات بلند کیے جائیں، تو ہم علم جو مجلس علم ہے اس کو ہم اس کی حاضری دیں اور اس علم پر ہم عمل بھی کریں. صرف علم لینے کا کام فائدہ نہیں ہوتا، علم لے کر عمل کرنا وہ اصل مقام ہے. تو آج کی جو ہماری جو مجلس ہے یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے جہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور مجلس کے اختتام میں ہم سب کے گناہ مغفرت میں بدل جاتے ہیں، سب کے گناہ مغفرت ہو جاتے، سب کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دلوں کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے بھی ہم نے آیت پڑھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، یعنی مقام بلند ہو جاتا ہے اس انسان کا جو ایمان لاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. تو ہم اپنی نیت اس درس شروع ہونے سے پہلے اپنی نیت کریں. کیا نیت کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے اور علم لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجے بلند کرے اور عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے. ایمان اور علم کے بعد جو چیز انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ کے تعالیٰ کا ذکر وہ عمل ہے جو زبان کو مصروف رکھتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں ہر وقت اللہ کے قریب رکھتی ہے. تو آج ہم اذکار الصباح والمساء جو ہم نے شروع کیا ہے، جو باب شروع کیا ہے، اسی کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن اور رات کو کیسے گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے مزین کرتے تھے، اور ہم بھی ان اذکار کو اپنے معمول کا حصہ بنا سکیں. تو آئیں آج کے اذکار ہم اس کے معانی اور فضائل سمجھتے ہیں. تو آج کی حدیث ہماری کون سی ہے؟ پہلی حدیث پڑھتے ہیں مل کر. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. واذا امسى قال اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے، جیسے ہی صبح ہوتی تھی تو کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری ہی مدد اور توفیق سے ہم نے صبح کی. وبک امسینا، اور تیری ہی مدد سے ہم نے شام کی. پھر وبک نحیا وبک نموت، اور یا اللہ تیری ہی حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیری ہی حکم سے ہم مریں گے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کہ اللہ کی ہی طرف دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ دعا ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ یہ دعا ہمیں ہر صبح یاد دلاتی ہے. کیا یاد دلاتی ہے ہمیں؟ اللہم بک اصبحنا،
ہم کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں اس حدیث میں؟ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری جو صبح ہوئی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جو ہمیں نصیب ہوئی، بیک اصبحنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ صبح ہوئی، ہمیں یہ صبح نصیب ہوئی، تو ہمیں یہ زندگی دلاتی، یہ چیز، یہ دعا یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں جاگ سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں سو سکتے، اپنی مرضی سے ہم سانس تک بھی نہیں لے سکتے. تو ہماری ساری زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہے. بک اصبحنا و بک امسینا، چاہے ہماری صبح ہو چاہے ہماری شام ہو، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور رحمت سے ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے تاکہ ہمیں سکھائیں کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ہم نے اپنا دل اور زبان اللہ کی یاد سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا، اس میں توحید، یعنی ہم توحید کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اللہم بک اصبحنا، یہ توحید ہے کہ ہم نے اللہ سے ہی کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے اس میں، اس دنیا میں جو ہمیں زندگی دلا سکے، ہم سانس لے سکیں اس کی وجہ سے. ہمارا کون ہے ہمیں اس دنیا میں، اس صبح شروعات ہونے میں، یہ دن کا اختتام ہونے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو توحید ہے. اور شکر، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، نئی صبح دی ہے، پھر شام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. تو اس میں ہم یاد بھی کرتے ہیں اور اپنا دن اور شام شروعات اور اختتام کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن آئے گا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف ہم واپس جائیں گے. تو انسان کی جیسے آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کی فکر میں شروع نہ کرے کہ میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اپنے آفس میں جانا ہے، نہیں. اس نے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد، جیسے آنکھ کھولی ہم نے دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے، اللہم بک اصبحنا بک امسینا، یا ہم نے دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اب ہم اٹھ گئے، شروعات ہم نے کس چیز سے کرنی ہے؟ فجر کی نماز سے کرنی ہے. ہم نے کس چیز سے شروع کرنی ہے؟ قرآن کی تلاوت سے شروع کرنی ہے. اٹھتے ہوئے دنیا کی فکر میں نہیں لگ جائیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بچوں کی لنچ بنانا ہے، بچوں کا یہ کرنا ہے، بچے کو کرنا ہے، شوہر کا کام کرنا ہے. یہ ہم نے دنیا کی فکر سے شروعات کی اپنی دن کی. تو ہمیں جب ہماری شروعات دن کی دنیا کی فکر سے شروعات میں شروع ہوگی تو پورا دن ہمارا اسی برکت کے ساتھ نہیں گزرے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں گزرے گا، کیونکہ ہماری فکر ہی دنیا کے حساب سے ہے. بچے کو اسکول کی دیر نہ ہو جائے، شوہر کے کسی چیز کی دیر نہ ہو جائے، ناشتے کی دیر نہ ہو جائے، نہیں. ہم نے اپنی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بعد ہمارے اعمال بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہونے چاہیے. آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی سب سے پہلے، چاہے جتنی بھی کیوں دیر نہ ہو. کبھی انسان کی آنکھ دیر سے کھل جاتی ہے، کبھی الارم نہیں سنتے، کبھی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، جتنی بھی دیر ہو جائے، سب سے پہلے آپ نے اپنی شروعات کرنی ہے فجر کی نماز سے. اس سے آپ کے ٹائم میں، آپ کی زندگی میں بھی برکت آ جائے گی. جس چیز کو آپ شروع دن میں اہمیت دیں گے وہی پورے آپ کے دن میں اس کا اثر رہے گا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی شروعات کس چیز سے کرنی؟ ہم نے اعتراف جب کیا، ہم اعتراف کر رہے ہیں اس دعا میں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. ہم اعتراف کر رہے ہیں، تو اعتراف کے ساتھ ہم اعمال کیا کر رہے ہیں؟ اب میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میری صبح شام، میری زندگی، میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے واپس بھی کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن میری اعمال اس حساب سے نہیں ہے، تو پھر میرے اس دعا کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس دعا پر عمل نہیں کر رہی. میں جس چیز کا اعتراف کر رہی ہوں، جس چیز کا میں اللہ کے سامنے توحید کر رہی ہوں، تو اس پر میں عمل کر رہی ہوں کہ نہیں. مجھے اذکار صرف زبان سے نہیں پڑھنے، مجھے اذکار کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. کہ جو اذکار میں پڑھ رہی ہوں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو کیا وہ صرف میں زبانی الفاظ جسے کہتے ہیں رٹا لگا رہی ہوں، کہ میں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہی ہوں. اگر جیسے گھر کا آپ کو کوئی کام ہے، آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے، آپ کو کسی نے ریسیپی دی، آپ نے بس جو لکھا ہے ڈالتی گئی، ظاہر سی بات ہے اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، کیونکہ جو لکھا تھا آپ نے وہی صرف ڈالا. لیکن جب آپ نے سمجھا اس مقدار میں ڈالنا ہے، فرض کریں آپ نے 4 گلاس چاول آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ریسیپی 2 گلاس کی لکھی ہوئی، آپ نے صرف سمجھا اور ڈال دیا. بعد میں آپ کو سمجھے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنا کس مقدار میں ڈالنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. آپ کی پھیکی
بن گئی یا تیز بن گئی، کیونکہ جو مقدار لکھا ہوا تھا وہ زیادہ کا تھا یا کم کا تھا، آپ نے اس کا عکس بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہے، صرف رٹا لگاتا ہے تو اس کے اثر اپنے اندر نہیں دیکھتا، وہ صرف رٹا مارا ہے، بس پڑھ لیا ختم ہو گئی۔ تو مجھے دعا کیا کہہ رہی ہے، مجھے اذکار کیا کہہ رہی ہے، اسی طریقے سے جب ہمیں وہ جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی چیز کا آپ مثال لے لیں، جب چیز آپ سمجھے گی نہیں، صرف ایک دیکھا اور اس پر عمل کر لیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو کیا نہیں، تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو بھی جب پڑھانے بٹھاتی ہیں تو آپ خود سمجھتی ہیں، پھر بچے کو سمجھاتی ہیں۔ اگر صرف آپ پڑھتی رہیں گی تو بچوں کو پڑھاتی رہیں گی، وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گی، بچوں کو بھی نہیں سمجھا پائیں گی۔ اسی طریقے سے جب تک ہم دعا کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اذکار کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کے اثرات ہمارے اندر کیسے آئیں گے؟ جب میں اپنے اندر ایک جذبہ رکھوں گی کہ میں جب یہ دعا پڑھ رہی ہوں یا میں ذکر پڑھ رہی ہوں، اس کا اثر میرے اوپر کیا ہے، اس کا میرے اور میرے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا میرے اور میرے رب کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا اثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ میرا دل اپنے رب سے اور قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے، یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی صبح کی ایک نئی زندگی دی، میں اللہ کا ذکر کر سکوں، میں اس امت اسلامیہ میں علم پھیلا سکوں، میں اپنے بچوں کے اندر نئی دعا، نیا ذکر سکھا سکوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا عمل کر سکوں۔ یعنی یہ چیز میں جب تک سمجھوں گی نہیں، وہ نہیں آئے گا۔ بس میں نے اٹھی، ایک دعا حفظ کی ہوئی پڑھ لی، آگے اپنے اعمال شروع کر دیے، اپنی دنیا میں مصروف ہو گئی، وہ جذبہ نہیں آئے گا۔ سبحان، اس چیز کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم جو علم لے رہے ہیں، یہ جو اذکار پڑھ رہے ہیں، اس کی ہمیں لذت محسوس ہو، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا سمجھا رہے ہیں، تو اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں اس کا کتنا عمل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں صبح کے ٹائم پہ 4 اذکار پڑھتے تھے، یا 5 پڑھتے تھے، یا 6 پڑھتے تھے، اس میں سے میں کم سے کم 2 پڑھ لیتی ہوں کہ نہیں؟ اگر میں پڑھ بھی لیتی ہوں تو اس میں سے مجھے کتنی سمجھ ہے، وہ میں نے اپنی زندگی میں اس پر کتنا عمل کیا ہوا ہے۔ فرض کریں میں 2 اذکار پڑھ لیتی ہوں، یعنی اذکار صباح اور مساء میں فرض کریں 10 حدیثیں ہیں، آپ نے اس میں سے 2 پر عمل کیا، الحمدللہ۔ قلیل دائم، یعنی تھوڑا انسان کرتا رہے اور ہمیشہ کرتا ہے، بہتر ہے من کثیر منقطع، کہ وہ 10 حدیث کر لے، لیکن ایک دفعہ پڑھے اور 10 دن چھوڑ دے، 2 دن پڑھے اور مہینہ چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ صرف 2 ذکر کر لیتی ہیں، لیکن ہمیشہ روٹین سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ پڑھ رہی ہیں، 2 اذکار کر رہی ہیں، لیکن وہ آپ کی زندگی میں اس کا عمل ہو رہا ہے، آپ اس حدیث پر عمل کر رہی ہیں، جو اذکار الفاظ آپ بول رہی ہیں اس پر عمل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ تو ہمیں اصل بات صرف علم لینا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، تاکہ ہمیں طاعت کی، عبادت کی، اذکار کی لذت محسوس ہو سکے۔ پھر فرمایا اللہم بک امسینا، یا اللہ تیری ہی مدد سے ہم نے شام کی، اب شام کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، اوپر جو تھا وہ صبح کا تھا، اللہم بک اصبحنا، جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ اذکار پڑھے، اب کیا آئی اللہم بک امسینا، شام کے وقت ہو گئی، تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، یا اللہ تیری ہی مدد سے شام کی، وبک اصبحنا، پھر وہ یعنی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے صبح میں صبح اصبحنا کہا تھا، اب ہم امسینا، جب شروع ہوئی ہم نے اصبحنا اور امسینا، صبح اور شام کو اکٹھا کیا، پہلے ہم نے صبح بولا کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، پھر ہم نے امسینا کہا، اب جب صبح شام کا ٹائم ہوا، پہلے ہم نے امسینا کہا، ٹھیک ہے، ہم نے اعتراف کیا کہ اب شام شروع ہو چکی ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اور آج ہی جو صبح تھی وہ بھی ہم نے اللہ کی ہی مدد سے ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا، پھر وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، وبک نحیا کہ ہم اللہ کی ہی مدد سے زندگی جیتے ہیں، وبک نموت اللہ کی ہی مدد سے ہم مر جائیں گے، والیک المصیر، دیکھیں اوپر کہا گیا والیک النشور، پھر آخر میں یہ گیا والیک المصیر، نشور یعنی انسان جب فرض کریں جیسے مر جاتا ہے نا، تو اس کا نشور یعنی مرنے کے بعد واپس زندگی ملتی ہے، تو انسان اٹھتا ہے، چاہے وہ موت الصغریٰ ہو، نیند سے اٹھا ہے، یا چاہے وہ موت الکبریٰ ہے، اس کا نشور، اس کا مرجع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔
واپس کس طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے شام کو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہ اس کے بعد ہمارا کوئی بھی اور راستہ نہیں، سیدھا مصیر اللہ کی طرف ہے. نشور یعنی موت الصغرى، موت الکبرى کے بعد اٹھنا ہے، یعنی سو کر اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ خاص ہمارا اور کوئی راستہ نہیں. مصیر یعنی ایک آپ کا انجام ہو گیا ہے، اللہ کی طرف ہمارا انجام ہے، اللہ کی طرف ہمارا واپسی ہے، یعنی ہم اعتراف کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنی زبان اور دل کو اللہ کی یاد سے روشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہمیں کیا یاد دلاتی؟ یہ دعا ہمارے یہ یاد دلاتی کہ جیسے ہم نے صبح شروع کی تھی اللہ کے ذکر سے، ایسے ہی ہمارا اختتام کس چیز پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ہماری زندگی میں حاصل ہے، صبح شام ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے اندر سکون آ رہا ہے، یا جو ہماری زندگی میں برکت جو کچھ بھی ہے، وہ کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے. تو ہم تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو، ہم اس بات کا تسلیم کرتے ہیں. تو اس بات سے ہم اللہ تعالیٰ ہمارا توکل، اس ذکر میں ہمارا توکل کس چیز پر جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جا رہا ہے. تو یہ ذکر ہمیں اللہ پر توکل سکھاتا ہے، یہ ذکر ہمیں اللہ پر اعتماد سکھاتا ہے کہ ہماری دن کی چاہے شروعات ہے، چاہے اختتام ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی جڑا ہوا ہے. یعنی انسان کی جو صبح اور شام ہے، اس کا دل ہے، اس کی زندگی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے. اب ہم دوسری حدیث لیتے ہیں. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. یہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تھی تو کیا فرماتے تھے؟ امسینا وامسى الملك لله. امسینا کہ ہم شام میں داخل ہو گئے. امسینا مساء شام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امسینا ہم شام میں داخل ہو چکے ہیں. وامسى الملك لله یہ جو ساری ملک ہے، یہ سب سلطنت اس کی اللہ تعالیٰ کی، یہ سب شام میں داخل ہو گئی. پھر الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس دنیا میں کوئی معبود مستحق نہیں ہے عبادت کے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ لا شریک لہ کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے. ولہ الحمد ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر سب کچھ پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، سب کچھ پر. یعنی ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں، ہم تسلیم بھی کر رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها. اے رب، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں، میں تجھ سے اس رات کے اچھے اعمال اور اس کے بعد جو دن ہے اس کے بھی اچھے اعمال کی طلب کرتی ہوں. خیر ہر بھلائی، ہر خیر جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اس رات اور جو آگے آ رہے ہیں، وہ خیر ما بعد جتنی بھی راتیں اور اس کے بعد آ رہی ہیں میں اس کی خیر اور بھلائی مانگتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدِهَا میں پناہ مانگتی ہوں ہر برائی سے، چاہے وہ اس رات چاہے آگے کی جو راتیں آ رہی ہیں. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر سستی سے اور بڑھاپا کا نہیں، بڑھاپے کے بعد سے جو ہوتا ہے، ابھی ہم آگے شرح میں لیتے ہیں، بڑھاپے میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے پناہ مانگی. پھر کس چیز سے پناہ مانگی؟ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر جہنم اور قبر سے پناہ مانگی. اچھا پہلے ہم سمجھیں گے. ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها یعنی اس رات میں جو کچھ بھی اچھا واقع ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا، نماز ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، روزے ہے، روزے یعنی تطوع روزے آ جاتے ہیں یا فرض روزے آ جاتے ہیں یا جیسے نفل روزے آ جاتے ہیں، یا انسان
جو کچھ بھی عبادات میں آ جاتا ہے اس کے ذہن میں جس چیز کے احکام دیے گئے، جیسا قیام اللیل آ جاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، جو بھی آپ کے ذہن میں عبادات آتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بھی اور بھلائی، کوئی بھی خیر آپ کی زندگی میں ہے، یہ آپ چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ خیر لے کر آئے، آپ اس کی طلب کریں. یعنی اس میں خیر عام آیا ہے، مخصوص نہیں کیا گیا کہ صرف اتنا ہی خیر ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی بھلائی ملے گی، نہیں. یعنی آپ کے ذہن میں جتنی بھی اچھی چیزیں آ سکتی ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس دعا کو پڑھتے ہوئے. اللہم ربی اسألک خیر ما فی ہذه اللیلہ وخیر ما بعدها، یعنی صرف آج کی رات کے لیے نہیں، یا اللہ آگے کی بھی جو راتیں آ رہی ہیں سب کے لیے میں اللہ خیر چاہتی ہوں، بھلائی چاہتی ہوں، طلب کر رہی ہوں یا اللہ بھلائی کے لیے، مجھے ہر بھلائی ہر خیر سے یا اللہ یعنی مجھے بھر دے یا رب یا کریم. یعنی انسان اس چیز کو محسوس کرے تاکہ ہر خیر اور ہر بھلائی اس کے قریب رہے، چاہے وہ اس کے عبادت کے حساب سے ہو، چاہے اس کے زندگی کے حساب سے ہو، چاہے اس کے اولاد کی بھلائی اور زندگی کے حساب سے ہو، اس کے اپنے کام کے حساب سے ہو، اس کی ترقی کے حساب سے ہو، جتنی بھی بھلائی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دعا مانگ لیں. اس میں سکون بھی، انسان کو سکون کی طلب ہوتی ہے، آرام کی طلب ہوتی ہے، اطمینان کی طلب ہوتی ہے، تو ہر چیز اپنے ذہن میں رکھ کے طلب کرے یا اللہ آج کے اور آگے کے جتنے بھی میرے دن ہیں اس کی جو بھی بھلائی ہے میں اس کی طلب کرتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، یعنی جو بھی برے اثرات ہیں، برے حالات ہیں، مشکلات ہیں، کچھ بھی برا ہے یا اللہ اس رات میں اور آگے کی بھی جتنی راتیں آ رہی ہیں اس کی پناہ مانگتی ہوں. اپنے لیے اپنے پناہ مانگے، اپنے اولاد کے لیے آپ پناہ مانگے، ہر چیز سے آپ پناہ مانگے، چاہے وہ مشکلات آپ کی عبادت میں آئیں، جیسے انسان تلاوت سے کبھی محروم ہو جاتا ہے، نفل نماز سے، قیام اللیل سے، یا اللہ یہ جو میرے اندر آ جاتی ہے اللہ اس سے میں پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ میرے اندر جذبہ رہے، میرے اندر ہمت رہے. تو یہ اپنے رب سے بری چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے ان چیزوں سے بھی یا اللہ یعنی میں پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے ہر مشکلات سے، ہر مصیبتوں سے یا اللہ محفوظ رکھ، چاہے وہ آج کی لیلہ ہے، آج کی شام ہے، چاہے آگے جتنے اور شام ہے، وہ خیر ما و شر ما بعدها جتنے آگے شام میرے زندگی میں ہے. یعنی عام آپ دعا مانگ رہی ہیں، جتنا آپ اپنے ذہن میں رکھیں گی اتنا ہی انشاءاللہ باذن اللہ اس کا اثر اپنی زندگی میں پائیں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کس چیز سے پناہ مانگی؟ رب اعوذ بک من الکسل. کسل کس کو بولتے ہیں؟ سستی کو. سستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یعنی وہ ہر کام ہے جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے کرنے کی لیکن وہ نہیں کر رہا، اس کے اندر سستی آ رہی ہے. وہ اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے لیکن سستی آ رہی، ہمت نہیں ہو رہی. اس نے اپنا کوئی ضروری کام کرنا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں آ رہی. اس کے اندر طاقت ہے، بیمار انسان نہیں ہے، وہ اٹھ کر کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر سستی آ رہی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری کام ہے، کچھ بھی اس کی زندگی میں ضروری ہے، چاہے عبادات کے حساب سے ہو یعنی دین کے حساب سے ہو، چاہے وہ دنیا کے حساب سے ہو، دنیاوی کوئی کام ہو، لیکن اس کے اندر سستی آ جاتی ہے تو وہ دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سستی ہٹا دے. رب اعوذ بک من الکسل، یعنی ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن انسان کی زندگی میں اچھا اثر لا سکتی ہے. ہمت نہیں ہو رہی دعا مانگ اللہ سے، اللہ توفیق دے. دعا مانگے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، دعا مانگ لی تو اللہ جب توفیق دے گا میں اٹھ جاؤں گا، نہیں. دعا مانگ